اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 440 حدیثیں آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ آج میں حدیث نمبر 441 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں تمام دوستوں سے ملتمس ہوں کہ میرے والد بزرگوار بیمار ہیں، ان کے لیے صحت یابی کی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ نماز حاجت کے حوالے سے حدیث ہے، کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو یا اولاد آدم میں سے کسی کے ساتھ کوئی کام ہو تو وہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجے اور پھر یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدعو لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ انسان کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو تو اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے تو بہترین وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، درود پاک پڑھے، پھر اور حصول مقصد کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، لا الہ الا اللہ حلیم الحکیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، آخر تک یہ جو دعا ہے یہ پڑھنا۔ تو حضرات گرامی قدر، اسلاف اور صالحین اور اولیاء کرام اسی طرح نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتے تو ان کے مقصد کی تکمیل ہو جاتی۔ ایک نبینا صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی سے نواز دے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اگر تم صبر کرو تو باعث اجر و ثواب ہوگا، اور اگر چاہتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے انہیں صلاۃ الحاجہ کی تعلیم دی اور پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، پتہ یہ چلا کہ صلاۃ الحاجت جو ہے یہ بہت ہی مفید ہے، اور اس سے کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر کرم نوازی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔